آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے نواز شجاع الدولہ کے سلسلے کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس قسط میں بکسر کی لڑائی کا مختصر حال پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے بعد اودھ میں انگریزوں نے اپنے خونی پنجے گاڑنا شروع کر دیے تھے۔ 1763 میں بنگال کے نواب میر قاسم علی خان کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ نواب قاسم علی خان بھاگ کر اودھ چلے آئے تاکہ نواب شجاع الدولہ سے مدد لے کر انگریزوں سے بنگال کو آزاد کرایا جا سکے۔ ادھر مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور نواب شجاع الدولہ الہ آباد میں بندیل کھنڈ کے بندوبست کے سلسلے میں ایک ساتھ موجود تھے۔ نواب قاسم علی خان بھی الہ آباد پہنچے۔ ان تینوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف فوج کشی کا منصوبہ بنایا تاکہ بنگال کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑایا جا سکے۔ فوجی تیاری کے بعد نواب شجاع الدولہ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کی قیادت میں فوج نے کوچ کیا۔ راستے میں بنارس کے راجہ بلونت سنگھ بھی اپنی فوج کے ساتھ ہم رکاب ہوئے۔ افغان سردار حافظ رحمت خان کے بیٹے عنایت خان بھی اپنی فوج کے ہمراہ نواب شجاع الدولہ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ راستے میں تمام سرداروں نے نواب شجاع الدولہ کو مشورہ دیا کہ انگریزوں سے ہندوستانی ضابطے کے مطابق نہیں لڑنا چاہیے۔ تمام سوار اور افسران فوج ایک ساتھ رہیں اور انگریزوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں تو انگریزوں کو شکست ہو سکتی ہے، کیونکہ خبر ملی ہے کہ پٹنہ سے انگریز بھاگ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انگریز فوج مقابلے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ انگریزوں کے ساتھ میر جعفر بھی اپنی فوج کے ہمراہ موجود تھے۔ عظیم آباد میں انگریزوں نے توپوں کے ساتھ مورچہ بندی بھی کر لی تھی۔ نواب شجاع الدولہ اپنے لشکر کے ہمراہ سید آباد کے قریب دریائے سوہن کے کنارے اترے۔ وہاں سے چل کر عظیم آباد سے 4 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ نواب شجاع الدولہ راجہ بینی بہادر اور راجہ بلونت سنگھ کے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر میدان میں آ گئے۔ دوسری طرف عنایت خان اور قاسم علی خان بھی اپنی اپنی فوج کے ہمراہ میں سمرو توپچی کے میر جعفر کی فوج اور انگریزی توپوں کے مد مقابل ہوئے۔ 23 اکتوبر 1764 کو جنگ شروع ہوئی۔ جنگ شروع ہوتے ہی توپیں گرجنے لگیں۔ نواب کی فوج نے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ نے جنگ کے جوہر دکھانا شروع کر دیے، مگر نواب قاسم علی خان اپنی فوج کے ساتھ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ نواب نے انہیں غیرت دلائی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئے۔ غرض کہ دونوں فوجوں کے بیچ اسی طرح جنگ چلتی رہی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک دن نواب شجاع الدولہ اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ مواضع جنگ کا جائزہ لینے میدان میں گئے تو اچانک انگریزی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ تلواریں چلنے لگیں۔ نواب شجاع الدولہ کو تلوار چلاتا دیکھ کر مہندی خان نامی ایک انگریزی فوجی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ نوجوان جو شمشیر زنی کر رہا ہے وہی شجاع الدولہ ہے۔ اگر یہ اس وقت ہاتھ آ جائے تو ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایک انگریز افسر اپنے دستے کے ساتھ نواب شجاع الدولہ کی طرف بڑھا۔ انگریزی فوج کو اپنی طرف آتا دیکھ کر نواب شجاع الدولہ نے بڑی چالاکی سے اپنے گھوڑے کا رخ پھیر دیا اور اپنے لشکر سے جا ملے۔ یہ جنگ تقریباً 1 ماہ چلی۔ کسی بھی فریق کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ برسات کا موسم آ پہنچا۔ نواب شجاع الدولہ کے سرداروں نے مشورہ دیا کہ یہاں سے کوچ کیا جائے اور بکسر میں قیام کریں۔ بکسر میں برسات گزارنے کے بعد جنگ لڑی جائے تو ٹھیک رہے گا۔ اس فیصلے کے بعد نواب کی فوج پیچھے ہٹی اور بکسر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس بیچ مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے خواہاں نے ان کے کان بننا شروع کر دیے کہ وہ انگریزوں سے صلح کر لیں اور نواب شجاع الدولہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ دوسری طرف انگریز فوجی افسر میجر مٹرو نے میدان خالی دیکھ کر ضروریات کا سامان اکٹھا کیا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بکسر میں آرام کر رہی شجاع الدولہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ نواب کو گمان بھی نہیں تھا کہ جنگ بندی کا فائدہ اٹھا کر دشمن ان پر حملہ کر دے گا۔ نواب شجاع الدولہ اور شجاع قلی خان کی فوجیں میدان میں آ گئیں۔ نواب کی فوج کا ساتھ راجہ بینی بہادر کی فوج نے بھی دیا۔ نواب شجاع الدولہ نے داہنی سمت سے اور راجہ بینی بہادر نے بائیں سمت سے حملہ کیا۔ نواب شجاع الدولہ جس سمت سے حملہ آور ہوئے تھے ان کی ایک طرف جھیل تھی، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ میجر مٹرو نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دریا کنارے کنارے آگے بڑھے اور راجہ بینی بہادر کی فوج کو گھیر لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ راجہ بینی بہادر انگریزی کی فوجوں کے ہاتھوں گر گئے۔ میاں عیسیٰ اور شجاع قلی خان بینی بہادر کی مدد کو آگے بڑھے۔
مگر یہ لوگ راجہ بینی بہادر کی مدد نہ کر سکے کیونکہ راستے میں انگریزی فوج نے ان کو روک لیا۔ ادھر مغلیہ فوج بھی نواب شجاع الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ الغرض نواب شجاع الدولہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے۔ اس جنگ میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور انہوں نے نواب کا خیمہ بھی لوٹ لیا۔ دوسری طرف مغل شہنشاہ نواب شجاع الدولہ سے منہ موڑ کر انگریزوں سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ انگریزوں نے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغل شہنشاہ سے ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق بہت سے علاقے نواب شجاع الدولہ سے لے کر انگریزوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح انگریزوں کا شکنجہ دھیرے دھیرے اور پر کسنے لگا۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ نے نواب شجاع الدولہ کو وزیر اعظم کی پوسٹ سے بھی ہٹا دیا۔ بکسر میں شکست کے بعد نواب شجاع الدولہ واپس اودھ آ گئے، مگر ان کے دل کو قرار نہیں مل رہا تھا۔ وہ بکسر کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھے۔ بکسر کا بدلہ لینے کے لیے نواب کا جوش و ولولہ دیکھ کر مغل سردار عماد الملک نے نواب کو مشورہ دیا کہ وہ مراٹھا سردار سے فوجی مدد لے کر انگریزوں کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ نواب نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے 1765 میں مراٹھا سردار ملہار راؤ ہولکر سے فوجی مدد لے کر انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے کانپور کے نزدیک کڑا جہان آباد میں خیمہ زن ہوئے۔ ادھر الہ آباد سے جنرل کارنیگی اپنی فوج کے ہمراہ مقابلے پر نکلا۔ جہان آباد میں دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مراٹھا فوجی پیچھے ہٹنے لگے اور نواب شجاع الدولہ کو چھوڑ کر گوالیار کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ فقط ملہار راؤ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ میدان میں ڈٹا رہا۔ مراٹھا فوجیوں کو بھاگتا دیکھ کر انگریزوں نے فتح کا بگل بجا دیا۔ مجبور ہو کر نواب شجاع الدولہ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیچھے ہٹے۔ اس طرح یہ جنگ بھی نواب شجاع الدولہ ہار گئے۔ اس ہار کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ کہ نواب نجف خان جو کہ نواب شجاع الدولہ کے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے نواب شجاع الدولہ کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ نواب شجاع الدولہ سے الگ ہو کر بندیل کھنڈ پہنچے اور انگریزوں کے وفادار بن گئے۔ اس لڑائی میں دو بڑے انگریز فوجی افسران کو میر باقر کے فوجیوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ میر باقر کے فوجی چاہتے تھے کہ ان انگریز افسروں کو قتل کر دیا جائے۔ خبر ملتے ہی نواب شجاع الدولہ نے ان انگریز افسران کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ان سے مہمانوں جیسا سلوک کیا۔ ان کے آرام کا خاص خیال رکھا گیا۔ بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ نواب شجاع الدولہ کے سلسلے کی تیسری قسط جلدی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔